بالکل سفید رنگ کا جانور، دو کالے رنگ سے اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ محبوب۔ کوئی کالا نشان نہ ہو، بالکل سفید یا بالکل مٹیالہ کلر یا بالکل براؤن کلر، یہ وہ قربانی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو قربانیوں سے بھی افضل ہے جانور ایک، اور قربانی جو ہے دو سے بھی افضل، دو سے بھی پاکیزہ اللہ کے ہاں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں قربانی اس طرح کی جانور۔ دل تھام کے میری گزارش سنیے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساکین۔ بساد احترام اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے مدرسے کا مالک، آپ کے سامنے بینر لگے ہوں گے، لوگ آئیں گے فلاں مدرسے میں دے دو، ہاسپٹل میں دے دو، اور کچھ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کریں گے، بس کیا کریں وہاں تو بڑے مسائل بن گئے ہیں۔ یہ مسکینوں کا حق ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جو شریعت کو بگاڑ کے پیش کرے۔ یہ مسکینوں کا حق ہے، مسکینوں کو ملنا چاہیے۔ ہسپتال بھی چلتے رہیں گے، مدرسے بھی چلتے رہیں گے، سب سے پہلے مسکینوں کو دیجیے، یہ ان کا حق ہے۔ کس قدر عجیب المیہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں، بیچاروں کے گھر میں پانی کا بندوبست نہیں ہے، چار چار گھر دور جا کے نوجوان بیٹیاں پانی بھرنے جاتی ہیں۔ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہم کیوں اس طرح عصبیت کا شکار ہو کے دین بدل دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا ہے یہ مسکینوں کا حق ہے تو یہ مسکینوں کو ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مسکینوں میں تقسیم کر دو اے علی، اور قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا 70 ہاتھ لمبی زنجیر ایک شخص کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کی پشت سے نکالی جائے گی، اسے آگ پہ بھونا جائے گا۔ گناہ کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کے کھانے پہ لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، اس لیے مسکینوں کو دیجیے۔ اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں کھال کو تو بیچ کے بھی پیسے اس تک پہنچا دیں، بیچ کے خود کھانے والے کی قربانی نہیں ہوتی۔ من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جو کھال کو بیچ کے خود ہی کھا جاتا ہے، حدیث کہتی ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربان کیجیے، چھری کو پہلے تیز کیجیے، اس کو لٹا کے چھری تیز نہ کیجیے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحد الشفارہ وان توار عن البہائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کرنے لگو تو چھری کو پہلے تیز کر لیا کرو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چھری تیز کر رہے اور جانور کو لٹایا، اسے کوڑا لگایا تھا، اور کچھ لوگ کان سے اور ٹانگ سے کھینچ کے اس کو لے جاتے ہیں، فرمایا نہیں، سقھا الی الموت سوقا جمیلا، اور اس کو موت دینا چاہتے ہو تو ذرا پیار سے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا، قرآن بھی کہتا ہے قربانی کا گوشت کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ اطعم القانع والمعتر، ضرورت مند مسافر پڑوسی رشتہ داروں کو محروم نہ کرو، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اور تیسری بات، اگر آپ نے زیادہ قربانیاں کرنی ہیں تو گنجائش ہے، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 خود ذبح کیے، نحر کیے، اور باقی 37 سیدنا علی کے حوالے کر دیے رضی اللہ عنہ۔ پورا گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھنا فخر کے لیے نہیں، سنت سمجھتے ہوئے آپ کر سکتے۔ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے اس کی الگ سے قربانی کرنے کی دلیل نہیں، اپنی قربانی میں اسے شریک کیجیے۔ جب اس کی کھال کی بات آئے تو گوشت کا تیسرا کام بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَادَّخِرُوا، اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے، مسکینوں فقیروں کو دے دیا ہے تو آپ اس کے کباب شباب بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک مفہوم پیش کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت پیش کیا سیدنا علی کو، پوچھا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب دیا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت میں اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ،
ایک ذوالحج سے دوسرے ذوالحج تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلی 2 حدیثیں آپ کو یاد نہ رہیں، بس یہی یاد رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج جو اللہ کے رسول دے کر گئے، میں اس کے مطابق اپنے لیل و نہار کو گزارنے والا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر میں اکیلا نہ کر سکا تو شریعت نے مجھے اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی نے کیا کیا؟ اعنی علی ضحیتی، آؤ ذرا میری قربانی میں میری مدد کرو۔ اگر کوئی ساتھی نہ مل سکا تو میں کسی محترم سے کہوں گا جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور وہ ذبح میں کر کے دوں گا اور گوشت بنائے گا۔ ولا یعطی من جزارتها شیئا، گوشت اس کو بطور اجرت نہیں دوں گا، الگ سے اسے پیمنٹ کروں گا، کیونکہ گوشت اجرت کے دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی کھال کی جب بات آئے گی، میرے سامنے جتنے بھی مرضی لمبے لمبے اشتہار نظر آئیں، واٹس ایپ پہ، ای میل پہ، روڈز پہ، میں کسی سے کبھی متاثر نہیں ہوا، نہ ہوں گا۔ میں صحیح مسلم کی روایت سے متاثر ہوں اور ہوتا رہوں گا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقسم بدنه كلها جلودها وجلادها ولحومها للمساکین، یہ مسکینوں کا حق ہے۔ میرے سامنے ہاسپٹل کے لوگ آ جائیں، مدارس کے آ جائیں، کوئی اور باتیں کرنے والے آ جائیں کہ فلاں جگہ پہ بہنیں رو رہی ہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا، میں مسکینوں کو یہ کھالے پہنچاؤں گا، کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا یہ مسکینوں کا حق ہے۔ اور یہ ظلم ہے کہ میرے پڑوس اور اڑوس میں، میرے شہر میں مسکین ہوں جن کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے، جن کے گھر میں صبح و شام کا کھانا بھی نہیں ہے، اور میں کسی اور کاموں پہ لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے، جس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے کہا، خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو پکڑا جائے گا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے منہ سے ڈال کے پشت سے نکالی جائے گی اور اسے آگ پہ بھونا جائے گا۔ سزا کس بات کی ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا اور یہ مسکین کو کھلانے پہ رغبت نہیں۔ میں اس کھال کو بیچنے کو بھی جائز نہیں سمجھوں گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیت لہ، جو اپنے جانور کی کھال کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سبیل نہیں، کوئی مسکین جو ہے نہیں میں پہنچ سکا یا نہیں آ سکا، میں بیچ کے پیسے اس کو پہنچا دوں گا، خود 1 روپیہ بھی اس میں استعمال کرنے کو پسند، لیکن میں افضل قربانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ افضل قربانی اونٹ ہے جو کہ بڑا جانور ہے، کچھ لوگوں نے کہا افضل قربانی مینڈا ہے جس کے سینگ ہو اقرنین املحین موجوعین، اللہ کے رسول نے بڑے بڑے سینگوں والے مینڈے کو ذبح کیا، لگتا ہے یہ افضل ہے، لیکن آپ نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا دم عفراء احب الى اللہ وفی روایت اخرى ازکى عند اللہ من دم سوداوین، کہ کس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی، کون سے آداب ہے؟ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ قربانی خریدتے وقت کیا کریں؟ آپ کو 4 کام کرنے۔ قربانی اپنے حلال مال سے لینی، قربانی کا جانور وہ لینا ہے جس کا شریعت میں تذکرہ آگا ہے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین، وہ اونٹ ہے، وہ گائے ہے، وہ بھیڑ بکری ہے، مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانوروں میں سے کوئی جانور آپ نے خریدنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی عمر کو دیکھنا ہے، عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر اونٹ ہے تو کم از کم اس کی عمر تو 5 سال ہونی چاہیے، اور 5 سال میں عموماً وہ دوندہ ہو جاتا ہے۔ گائے مذکر مؤنث ہے تو کم از کم 2 سال تو ہونی چاہیے، بعض علاقوں میں 2 سال کی گائے دوندی ہو جاتی۔ اس طرح بکری مذکر مؤنث ہے تو کبھی بھی دوندے کے بغیر وہ قربانی لگے گی نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اگر اس کی 1 سال عمر ہوگی ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے اس کا وزن بتایا ہے، لا تذبحوا الا مسنّا، جانور وہ کرو جو دوندا ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے سنیًا فصاعدا، دوندا یا اس سے زیادہ۔
وہ چوگا اور چھگا بھی ہو سکتا ہے. الا یعسر علیکم، اگر مشقت نہیں مل رہا تو فتذبحوا جزعة من الضأن، تو پھر آپ جزا بھی کر سکتے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ جزا اونٹ اور گائے اور بھیڑ کو بھی شامل ہے، اور بعض نے صرف دمبے اور بھیڑ کو ہی اور چھترے کو ہی سمجھا ہے. اس لیے 1 سال کا اعلان آپ نے دوبارہ کروا دیا. فرمایا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنین، جس طرح دوندا لگ جاتا ہے 1 سال کا چھترا اور بھیڑ بھی اس کو قربان آپ کر سکتے. آپ کو چوتھا ادب بھی یاد رکھنا ہے. یہ جتنے جانور آپ نے اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث اور بھیڑ بکری مذکر مؤنث خریدنی ہے، 4 عیبوں سے وہ قربانی پاک ہونی چاہیے. ایسا لنگڑا جانور نہ لیجئے گا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا بیمار جانور نہ لیجئے گا جس کی بیماری واضح ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو. اس کا مطلب ہے نبینی جانور تو کرنا ہی نہیں. اگر کانا پن واضح ہے تو وہ نہیں ہوگا تو نبینا کیسے ہو. اور ایسا جانور جس کے دماغ ہی نہیں ہے، اس کو چلاؤ دائیں اور وہ بائیں چلتا ہے. یہ 4 قسم کے عیب اگر ہوں تو جتنا بھی مہنگا جانور ہے، جتنا بھی خوبصورت جانور ہے، میرے بھائی وہ قربانی پہ نہیں لگے گا. وہ آپ کی پسند ہے، گوشت کھا لیں. یہ چوتھا ادب ہے. راوی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا معمولی سا کان جو ہے اور سینگ کو کچھ ہوتا ہے، تو صحابی کہتے ہیں ما کرہت فدعہ ولا تحرمہ علی احد، یہ چھوٹی سی معمولی سی بات کو تم نہیں پسند کرتے، تم نہ کرنا، لوگوں پہ حرام نہ کرنا. تو ان 4 چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5واں ادب بھی بتایا ہے. جب تم یہ قربانی کے جانور خریدتے وقت یہ دیکھو کہ یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو آپ قربانی کا جانور خرید لو. لیکن خریدتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے ابھی حدیث سنی ہے کہ مجھے اجر کیسے زیادہ مل سکتا ہے. بعض کہتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے مینڈے کیے ہیں تو مینڈا کرنا چاہیے، وہ افضل ہے. کچھ علماء کہتے ہیں آپ نے اونٹ بھی تو کیے ہیں، جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا بڑا ثواب ہوگا. لیکن حدیث آپ نے سنی آپ سفید رنگ کا کریں گے تو 2 قربانیوں کے برابر ہوگا. ایک چھٹا ادب بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی سمجھیے، اگر آپ نے گائے کرنی ہے تو 7 حصے ہوں گے، اگر آپ نے بھیڑ بکری مذکر مؤنث کرنی ہے تو 1 آدمی کا ہوگا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی عقیقے بھی رہتے ہیں تو کیا خیال ہے 1 حصہ گائے کا وہ تو قربانی کا کر لیں، بچے بھی میرے کو 2-4 رہتے ہیں ان کے عقیقے بھی کر لیں. میرے محترم بھائی، عقیقے کے لیے مستقل جان اللہ کو پیش کرتے ہیں. اگر بیٹا ہے تو 2 بکریاں یا 2 بکرے یا 2 چھتریاں یا 2 چھترے، مستقل جان حصے میں نہیں آئے گا. بیٹی ہے تو 1 جانور. اونٹ ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس میں 7 حصے ہیں. بعض احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے 10 حصے کیے. کیوں کیے؟ جب وہ حج پہ گئے وہاں بکریاں اتنی مہنگی ہوگی کہ 1 اونٹ 10 بکریوں جتنا مہنگا ہو گیا تو ملتا ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے 10 حصے کرو. لیکن یہاں تو کوئی مشکل نہیں، تو 7 حصے اونٹ کے کیے جائیں گے اور 7 حصے گائے کے کیے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7واں ادب بیان کیا. اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لٹائیں گے نہیں، آپ کھڑا کریں، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیں اور اس کی ہنسلی پہ تیز دھار آلہ کو مارے، خون نکلے گا، پھر گرے گا تو پھر آپ نے اس کی چمڑی تو اتار نہیں. اس کے علاوہ آپ نے گائے یا بھیڑ بکری مذکر مؤنث جو بھی ذبح کرنا آپ لٹا کے کریں گے. لیکن ہر 2 جانور کو ذبح کرتے وقت 8واں ادب یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ کو ذبح کرنا. اور 9واں ادب یہ ہے کہ جب پڑھ کے آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس وقت نہ آپ چھری تیز کرنے بیٹھیے گا جب وہ ہاتھ سے پکڑ لے کہ یہاں چھری چلانی ہے اور کہو کہ ذرا چھری تیز کر دو. اچھا باندھ کے پوری برادری اوپر بٹھا کے آپ جا کے کہو کہ ذرا میں تہمت جو ہے ذرا ٹائٹ کر کے باندھ لوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے فَلْيُجَهِّزْ، اپنے آپ کو پہلے تیار کرو. پھر فرمایا ان تحد الشفارہ، پہلے چھری کو تیز کرو. اور 10واں ادب بتایا وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ،
ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کرو۔ 11واں ادب بتایا کہ اس کو دھکا دے کے، اس کی دم سے کھینچ کے، ٹانگ سے کھینچ کے نہ لاؤ، خود سافلتہا، اس کو احترام سے لے کے آؤ۔ تم لے کے جا رہے ہو موت کی طرف، سقھا الی الموت سوقا جمیلا، ذرا اچھے طریقے سے لے جاؤ۔ یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اتنی بھی کالی کیا ہے کہ آپ کو میرے پیٹ میں آئے ہو، تم اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے لگے ہو۔ اور جب ایک شخص نے چھری تیز کر رہا تھا اور جانور کو لٹایا ہوا تھا تو سیدنا عمر نے ایک کوڑا لگایا، کہا اتريد ان تميتها موتا، جس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ تمہیں پہلے نہیں یاد آیا چھری تیز کرنے کو؟ یہ آداب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 12واں ادب بھی بیان کیا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری بھی کر سکتے ہیں، جیسے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے۔ آپ چاہیں تو 2 جانور کر لیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو 10 کر لیں، 100 کر لیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو۔ شہرت کے لیے اگر آپ ایک بھی کریں گے تو قبول نہیں، اللہ کی رضا کے لیے 100 بھی کریں گے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ ایک 13واں ادب بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم ذبح کرتے وقت احسان کیا کرو۔ اللہ کے رسول احسان کیسے ہوگا؟ فرمایا چھری کو تیز کر لینا، اچھی طرح چھری چلانا تاکہ اس کی جلدی جان نکل جائے، یہ احسان ہے قربانی کے ساتھ۔ آج عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جب قربانی کرنے لگتے ہیں 4-6 لوگ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بہت بڑا ظلم۔ آپ اس کو اچھی طرح باندھو، اتنے کو لوگ اس کی رسی کو پکڑ لیں، سنبھال لیں جو سنبھال سکتے ہیں۔ جب چھری اچھے طریقے سے آپ پھیر لیتے ہیں اور اس کی شہرت کٹ جاتی ہے، الودجین جو گلینڈز ہے اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف یہ کٹ جاتی ہے، تو پھر تھوڑا سا اس کو سکون دو تاکہ اس کی جلدی روح نکل جائے۔ اگر آپ دباتے رہیں گے اس کی جلدی جان نہیں نکلتی۔ اور کبھی اس کی گردن نہ توڑو، جس کو لوگ کہتے جی من کا توڑ دیا۔ یاد رکھنا اس سے خون پورا نہیں نکلتا، جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ اس کا خون اچھے طریقے سے نکلنے دیجیے۔ بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو کسی اور جگہ جا کے بھی قربان کرنا، کہتے پانی لاؤ بھی، پانی لاؤ، اس کا خون وہاں روک لیتے نہیں، اس کا خون اچھی طرح بہنے دو تاکہ اچھے طریقے سے خون نکل جائے اور گوشت اتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور بیماریوں سے دور ہو۔ اس کا 14واں ادب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، صحابہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو۔ یہ آپ کی سوچی ہوئی باتیں ہیں کہ عورت ذبح کرے گی تو حرام ہو جائے گی، شریعت نے اس کو حرام نہیں کہا۔ اسی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں کرو۔ ایک ادب یہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ کسی سے قربانی میں مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو لٹایا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے اور بلایا کہ آؤ میرے ساتھ لگو اور آ کے قربانی میں میری مدد کرو۔ آپ ایسا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، 15واں ادب یہ ہے جو خسی کیا ہوا ہو، اور ایسا جانور بھی کر سکتے ہیں جو خسی نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے جانور ذبح کیے ہیں، اقرنین املحین موجوعین، اور دوسری روایت میں آتا ہے اقرن فحیل، ایسے 2 جانور ذبح کیے جن کو خسی کیا ہوا تھا، دونوں بڑے بڑے سینگوں والے تھے، اور آپ نے ایسا جانور بھی کیا جس کو خسی نہیں کیا گیا تھا لیکن بڑے بڑے سینگوں والا تھا، آپ نے اس کو بھی ذبح کیا۔ ایک 16واں ادب یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرتے ہیں، یا دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود جب چھری چلائی تو فرمایا اللہم ھذا عنی وعن امتی من لم یضحی من امتی من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ۔ اللہ یہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، لیکن شرط کیا بیان کر دی، جو توحید والے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں۔ تو آپ اپنے جانے والوں کو اپنی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں۔ 17واں ادب یہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، قربانی کے دن ایام تشریق کے بھی قربانی کے دن ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل، 11، 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 18ویں بات بھی سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب قربانی کرو فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَتِي، خود بھی کھا سکتے ہو، سارا تقسیم ہی نہ کرو اور سارا رکھ ہی لو اور تقسیم نہ کرو، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ابتدا میں صرف 3 دن تک گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اب اللہ نے وسعت دے دی ہے، آپ زیادہ دن میں ذخیرہ کر سکتے ہیں اس گوشت کو۔ وَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ایسے انسان کو دو جو فقیر ہے، مجبور ہے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ایسا انسان جو قناعت کرنے والا ہے، جو مانگتا نہیں ہے، سفید پوش ہے، اس تک بھی پہنچاؤ۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ، کھلاؤ، اور تم سنبھال بھی سکتے ہو، اگر زیادہ جانور ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے ان کے لیے کھانا پیش کیا، پوچھا یہ گوشت کون سا ہے؟ فرمایا یہ قربانی کا گوشت۔ کہا میں تو اللہ کے رسول سے پہلے پوچھوں گا، آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک بھی آپ کھا سکتے۔ یہ نہ ہو کہ باقی سارے مسائل بھول جائے، صرف یہ حدیث یاد رہے، بس فریضے ہی بھرنے ہیں، ان مسکینوں کا خیال کیا کریں۔ 19واں ادب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے کے کسی کی مدد لے رہے ہیں تو صاحب سے، تو پھر اس کو اجرت اپنے پاس سے دیں، گوشت نہ دیں۔ خیر خواہی کی بنیاد پہ آپ گوشت دے سکتے ہیں، لیکن بطور اجرت کھال یا گوشت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے، صحابی کہتے ہیں کُنَّا نُعْتِي مِنْ عِنْدِنَا، ہم یہ اجرت اپنے پاس سے دیا کرتے۔ آپ نے ایک 20واں ادب بھی بیان کیا ہے کہ یہ کھالے جو ہے یہ مسکینوں تک پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے۔ میں بڑے ادب سے یہ بات کہتا آیا ہوں آج تک اور آج بھی کہوں گا، میرے بھائی دین جو ہے یہ خالص دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ بہت مدرسے ہیں، بہت ہاسپٹل ہیں، بہت جگہ ہیں، یہ ساری کی ساری جگہوں کی مدد کیا کریں، لیکن صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قربانیوں کی کھالے مسکینوں کو دیا کریں، مت کسی کے بینر کو دیکھیں۔ میں خود ایک کالج اور مدرسہ چلاتا ہوں، میں نے آج تک اعلان نہیں کیا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے، میری جرت کیا ہے کہ بس حکم کو توڑوں۔ رمضان بھی ہو تو پھر بھی لوگ کسی اور طرف فنڈز لے جاتے ہیں، فقیروں کو دیا کریں، وہ ان کا خیال کیا کرے۔ سلف صالحین تو کوئی فقیر آتا، آج تو لوگ دھکے دیتے ہیں، کہتے ہیں ختم نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے اس کو بوسہ دیتے کہ یہ ہاتھ ہے جو قیامت کو ہمیں عظمتیں دلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب بیان کیے ہیں۔ ایام وہ 10 دن ہیں جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، کتنی بڑی عظمت ہے۔ سارا سال جتنی انسان نیکیاں کرتا ہے، نہ اتنی فضیلت سارے سال میں ملتی ہے، نہ عظمت پورے سال میں ملتی ہے، نہ وہ پاکیزہ عمل پورے سال میں ہوتا ہے، اور نہ ہی محبوب ترین ایسا عمل ہوتا ہے۔ یہ عظمت، فضیلت، پاکیزگی اور محبوب ترین عمل جو ہے وہ پورے سال میں سے وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یہ کتنے عظیم دن ہیں، آج امت ویسے بھول گئی۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے 12 مہینوں کا نظام بنایا ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہ کرو۔ آج کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والا مہینہ کہتے کس کو ہیں اور ہے کون سا مہینہ، پرواہ کوئی نہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو،
یہ حرمت کے مہینے کا تقدس ہے۔ تو ان 10 دنوں کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ 10 دن کتنے عظیم ہیں۔ ویسے تو سارا سال ذکر کرتا ہے انسان، اس کو کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص ان 10 دنوں کو اللہ ذوالجلال نے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہاں 10 دنوں کو خاص کیا ہے؟ ایام معلومات میں، کیونکہ ان کی عظمت بڑی۔ آپ سال میں جب بھی چاہیں ذکر کر سکتے ہیں، آپ پہ پابندی نہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے ان 10 دنوں کی عظمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں۔ جو اس دن روزہ رکھ لیتا ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میدان عرفات میں جب حاجی ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کسی دن بھی اتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے، اور وہ عرفے کا دن انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک چوتھی وجہ بھی ہے کہ انسان ان 10 دنوں کی عظمت کو جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل دن یہ 10 دن۔ سبب کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک راز ہے۔ سارا سال نمازیں پڑھتا ہے مومن، رمضان کو روزے رکھتا ہے، صدقہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں جن میں حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی ہوتا ہے، اور حج سال کے کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ساری بڑی بڑی عبادتیں 10 دنوں میں اکٹھی کر دی ہیں، اس لیے ان کی عظمت۔ اس کی عظمت کا ایک 5واں پہلو بھی ہے جو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، وہ کوہ طور پہ گئے، 1 مہینہ اللہ ذوالجلال سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ گئے 1 مہینے کے لیے تھے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دی۔ وہ کون سے 10 دن تھے؟ روایت بتاتی ہے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، جو 10 دن بڑھائے وہ یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ اور چھٹی چیز بھی ہے جس سے عظمت واضح ہوتی ہے نا ایام کی، اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو جتنی بھی کائنات قیامت تک آنے والی ہے اس کی روحوں کو میدان عرفات میں عرفے کے دن بکھیر دیا تھا، جیسے ذرات بکھیرے جاتے، اور سب کو یہ کہہ کے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو توحید کا وعدہ لیا تھا اللہ ذوالجلال نے، وہ عرفے کے دن میدان عرفات میں لیا تھا، اور وہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی 7ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان 10 دنوں میں اسلام کو مکمل کرنے کی خوشخبری اور نوید سنائی تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر کے پاس آئے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف فرما تھے، یہودی آ کے کہنے لگے، مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کہا یہ ہمارا عید کا دن ہی ہے، عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد سواری پہ اللہ کے رسول موجود تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور یہ آیت اتری تھی۔ آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں رک کے صحیح بخاری کی روایت سے ایک نقطہ پیش کر دوں، یہودیوں کو بھی پتا تھا اور ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ آج مسلمان کتنے ہیں وہ شک کرتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا، کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہودیوں کو بھی اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین مکمل ہو گیا، اور جو چیز مکمل ہو جائے اس میں نقص نہیں ہوتا۔ لانے والے شریعت ہوں محمد مصطفیٰ اور اس میں کوئی نقص ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی ایک 8ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان 10 دنوں کو کیوں عظمت والے 10 دن بنائے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ قسم اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر کی طرح، والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود۔ وہاں بھی اللہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہے، شاہد اور مشہود، قیامت کے دن کی بھی اور عرفے کے دن کی بھی۔ اس کی ایک 9ویں وجہ بھی ہے کہ یہ 10 دن بڑے عظیم ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کا اہتمام بہت کیا ہے۔ اور ایک 10ویں وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سال کے دنوں میں قربانی کا دن بہت بڑا دن ہے، اور وہ قربانی کا دن انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان 20 آداب کی روشنی میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔